أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صحابہ کی پہلی حالت اور اسلام قبول کرنے کے بعد انقلاب جو ان کی حالتوں میں آیا اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک مثال حضرت عمر کی بھی دی ہے. یہ مثال کو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں لیکن یہاں اس حوالے سے بیان کر دیتا ہوں. آپ نے لکھا، فرمایا، دیکھو صحابی کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنے اور کس طرح انہوں نے بڑے بڑے درجے حاصل کیے. اسی طرح کہ کوشش کی ورنہ یہ وہی لوگ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے اور آپ کو گالیاں دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے خلیفہ ہوئے، ابتدا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سخت دشمن تھے کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے. راستے میں ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جاتا ہوں. اس نے کہا پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کو قتل کر لو جو مسلمان ہو گئے ہیں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا. یہ سن کر وہ غصے سے بھر گئے اور اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. آگے جا کر دیکھا تو دروازہ بند تھا اور ایک شخص قرآن کریم سنا رہا تھا اور ان کی بہن اور بہنوئی سن رہے تھے. اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہ ہوا تھا، اس لیے وہ صحابی اندر گھر میں بیٹھے تھے. حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کھولو. ان کی آواز سن کر اندر والوں کو ڈر پیدا ہوا کہ مار دیں گے، اس لیے انہوں نے دروازہ نہ کھولا. حضرت عمر نے کہا اگر دروازہ نہ کھولو گے تو میں توڑ دوں گا. اس پر انہوں نے قرآن کریم سنانے والے مسلمان کو چھپا دیا اور بہنوئی بھی چھپ گیا. صرف بہن نے سامنے آ کر دروازہ کھولا. حضرت عمر نے پوچھا بتاؤ کیا کر رہے تھے اور کون شخص تھا جو کچھ پڑھ رہا تھا؟ انہوں نے ڈر کے مارے ٹالنا چاہا. حضرت عمر نے کہا جو پڑھ رہے تھے مجھے سناؤ. ان کی بہن نے کہا آپ اس کی بے ادبی کریں گے، اس لیے خواہ ہمیں جان سے مار دیں ہم نہیں سنائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ بے ادبی نہیں کروں گا، یعنی قرآن کریم کی بے ادبی نہیں کروں گا. اس پر انہوں نے قرآن کریم سنایا جسے سن کر حضرت عمر رو پڑے اور دوڑے دوڑے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. تلوار ہاتھ میں ہی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر کہا عمر یہ کیا بات کب تک رہے گی؟ یہ سن کر وہ رو پڑے اور کہا میں نکلا تو آپ کے مارنے کے لیے تھا لیکن خود شکار ہو گیا ہوں. تو یہ خلاصہ ہے اس ساری لمبے واقعہ کا جو پہلے بیان ہو چکا ہے. مسلموں فرماتے ہیں تو پہلے یہ حالت تھی جسے انہوں نے ترقی کی
پھر یہی صحابہ تھے جو پہلے شراب پیا کرتے تھے، آپس میں لڑا کرتے تھے، اور صحابہ کا بھی ذکر ہے، اور کئی قسم کی کمزوریاں ان میں پائی جاتی تھیں، لیکن جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا اور دین کے لیے ہمت اور کوشش سے کام لیا تو نہ صرف خود ہی اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے بلکہ دوسروں کو بھی اعلیٰ مقام پر پہنچانے کا باعث ہو گئے۔ وہ پیدا ہی صحابی نہیں ہوئے تھے بلکہ اسی طرح کے تھے جس طرح کے اور تھے، مگر انہوں نے عمل کیا اور ہمت دکھائی تو صحابی ہو گئے۔ آج بھی اگر ہم ایسا ہی کریں تو صحابی بن سکتے ہیں۔ حضرت عمر کی خشیت الہی کی کیا حالت تھی، اس بارے میں روایت ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی بکری بھی ضائع ہو کر مر گئی تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ ایک روایت میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی اونٹ بھی ضائع ہو کر مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک دن میں عمر بن خطاب کے ساتھ باہر گیا، یہاں تک کہ آپ ایک باغ میں داخل ہوئے۔ میرے اور آپ کے درمیان ایک دیوار حائل تھی، آپ باغ کے اندر تھے۔ میں نے اس وقت آپ کو یہ کہتے سنا، واہ واہ اے خطاب کے بیٹے عمر، تو امیر المومنین ہے، اللہ کی قسم تو ضرور اللہ سے ڈر، ورنہ وہ ضرور تجھے عذاب دے گا۔ حضرت عمر کی انگوٹھی پر یہ جملہ کندہ تھا کہ کفا بالموت واعظاً یا عمر، کہ اے عمر، واعظ ہونے کے لحاظ سے موت کافی ہے، یعنی اگر انسان موت کو یاد رکھے تو وہی نصیحت کرنے والی ایک چیز ہے، اور اپنی حالت کو ٹھیک رکھنے کے لیے یہی چیز کافی ہے۔ عبداللہ بن شداد کہتے تھے کہ میں نے حضرت عمر کی ہچکیاں سنیں اور میں آخری صف میں تھا۔ آپ یہ تلاوت کر رہے تھے، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، یعنی میں تو اپنے رنج و الم کی صرف اللہ کے حضور فریاد کرتا ہوں۔ اس روایت کو ایک خطبے میں حضرت مسیح رابع نے بیان فرمایا تھا، اور اس کی تفصیل کچھ اپنے الفاظ میں بھی اس طرح بیان کی تھی کہ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ حضرت عمر ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے اور میں آخری صف میں تھا، لیکن حضرت عمر کی گریہ وزاری کی آواز سن رہا تھا۔ وہ یہ تلاوت کر رہے تھے، انما اشکو بسی و حسنی الی اللہ، کہ میں تو اپنے اللہ ہی کے سامنے اپنے سارے دکھ رویا کروں گا، کسی اور کے سامنے مجھے ضرورت نہیں ہے۔ بس جو ذکر الہی میں گم رہتے ہیں ان کو خدا کے سوا کسی اور کا دربار ملتا ہی نہیں جہاں وہ اپنے غم اور دکھ روئیں اور اپنے سینوں کے بوجھ ہلکے کریں۔ یہ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ پچھلی صف میں تھا، وہاں تک مجھے حضرت عمر کے سینے کے گڑ گڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ پرانے خدمت کرنے والوں اور قربانی کرنے والوں کا حضرت عمر کس طرح خیال رکھا کرتے تھے، اس بارے میں روایت ہے۔ ثعلبہ بن ابو مالک کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ کی عورتوں میں سے بعض کو اوڑھنیاں تقسیم کیں۔ کوئی اچھی قسم کی اوڑھنیاں آئی تھیں، ان میں سے ایک اچھی اوڑھنی بچ گئی۔ جو لوگ ان کے پاس تھے ان میں سے کسی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کو دیں جو آپ کے پاس ہے۔ اس کی مراد حضرت علی کی بیٹی حضرت ام کلثوم تھیں۔ حضرت عمر نے کہا ام سلید اس کی زیادہ حقدار ہیں۔ کہا نہیں، ام سلید اس کی زیادہ حقدار ہیں۔ اور حضرت ام سلید فرمایا حضرت عمر نے کہ حضرت ام سلید ان انصاری عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔
حضرت عمر نے کہا وہ جنگ احد کے دن ہمارے لیے مشقیں اٹھا کر لاتی تھیں۔ پھر قربانی کرنے والوں کے قریبیوں کو بھی نوازنے کا ذکر ایک روایت میں ملتا ہے۔ زید بن اسلم نے اپنے باپ سے روایت کی، کہتے تھے کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بازار گیا۔ حضرت عمر سے ایک جوان عورت پیچھے سے آ ملی اور کہنے لگی، اے امیر المومنین، میرا خاوند فوت ہو گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گیا ہے۔ اللہ کی قسم، بکری کے پائے بھی انہیں نصیب نہیں، نہ ان کی کوئی کھیتی ہے اور نہ دودھیل جانور یعنی دودھ دینے والے جانور، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کو قید سالی نہ کھا جائے، اور میں خفاف بن ایما غفاری کی بیٹی ہوں، اور میرے والد حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت عمر یہ سن کر ٹھہر گئے اور آگے نہیں چلے۔ حضرت عمر نے کہا، واہ واہ، بہت نزدیک کا تعلق ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے واپس جا کر ایک مضبوط اونٹ لیا جو گھر میں بندھا تھا، اور 2 بوریاں اناج سے بھریں اور ان پر لاد دیں، اور ان کے درمیان سال بھر کے خرچ کے لیے مال اور کپڑے بھی رکھے۔ پھر اس اونٹ کی نکیل اس عورت کے ہاتھ میں دے دی اور کہا، اسے لے جاؤ، یہ ختم نہیں ہوگا کہ اللہ تمہیں اور دے گا۔ ایک شخص کہنے لگا کہ امیر المومنین، آپ نے اس کو بہت دے دیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، تیری ماں تجھے کھوئے، یعنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ اللہ کی قسم، میں تو اس کے باپ اور اس کے بھائی کو اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے عرصے تک ایک قلعے کا محاصرہ کیے رکھا جسے انہوں نے آخر فتح کر لیا۔ پھر اس کے بعد صبح کو ہم نے ان دونوں کے حصے اپنے درمیان صبح کے وقت ہم ان دونوں کے حصے اپنے درمیان تقسیم کرنے لگے، یعنی وہ قلعہ ان دونوں نے فتح کیا تھا جس کی غنیمت کا کل مسلمانوں کو ملی، گویا ہم نے ان کے حصے میں سے بانٹا۔ بس یہ وجہ ہے کہ اس کی حقدار بنتی ہے کہ اسے کچھ دیا جائے۔ بوڑھی اور معذور اور ضرورت مند عورتوں اور لوگوں کا کس طرح خیال رکھا کرتے تھے، اس بارے میں روایت ہے۔ حضرت اللہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رات کی تاریکی میں گھر سے نکلے تو حضرت اللہ نے دیکھ لیا۔ حضرت عمر ایک گھر میں داخل ہوئے، پھر دوسرے گھر میں داخل ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت اللہ اس گھر میں گئے، وہاں ایک نابینا بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ ان گھروں میں سے ایک گھر میں گئے، حضرت اللہ نے اس سے پوچھا، جو شخص تیرے پاس آتا ہے رات کو وہ کیا کرتا ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا، وہ کافی عرصے سے میری خدمت کر رہا ہے اور میرے کام کاج کو ٹھیک کرتا ہے اور میری گندگی دور کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت اللہ نے ندامت سے اپنے آپ کو کہا، اے طلحہ، تیری ماں تجھے کھوئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ عمر کی لغزشوں کی کھوج میں ہے، یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ رعایا کی خدمت کے یہ عظیم معیار تھے جو حضرت عمر نے قائم فرمایا۔ حضرت عمر کی لوگوں، ضرورت مندوں، عورتوں، بچوں کی ضروریات پوری کرنے کی بہت سی روایات ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے آپ پوری کیا کرتے تھے اور کس طرح بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ آپ جب دیکھتے تھے کہ کسی کی ضرورت پوری نہیں ہوئی اور آپ کی رعایا میں ہے وہ، تو بہت بے چین ہوتے تھے۔ بعض مثالیں میں گزشتہ ہفتوں کے جمعوں میں مختلف حوالوں سے پیش کر چکا ہوں۔ مثلا کس طرح ایک موقع پر آپ نے جب رات کو ایک عورت سے اس کے بچے کی رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ کیونکہ عمر نے دودھ پیتے بچوں کا راشن مقرر نہیں کیا، اس لیے میں بچے کو غذا کھانے کی عادت ڈالنے کے لیے دودھ نہیں دے رہی اور یہ بھوک سے رو رہا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر بے چین ہو گئے اور فوراً کھانے پینے کا سامان کا انتظام کیا اور پھر اعلان کیا کہ آئندہ سے ہر پیدا ہونے والے بچے کو بھی راشن ملا کرے گا۔ اسی طرح ایک موقع پر ایک مسافر خاتون جس کے پاس کھانے کا کچھ نہیں تھا،
اور رات کو اسے ڈیرا ڈالنا پڑا اور بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ آپ کو جب رات کو اس کا علم ہوا تو فوراً اسٹور سے کھانے پینے کا سامان اٹھا کر اس تک پہنچایا، اور بے چین ہو گئے، اور اس وقت تک آپ کو چین نہیں آیا جب تک کہ کھانا پکا کر اس بچوں کو کھلا کر انہیں ہنستا نہ دیکھ لیا۔ پھر آپ اس جگہ سے واپس ہوئے۔ حضرت مسلم موعود نے بیان کیا کہ حضرت عمر کو دیکھ لو، ان کے روب اور دبدبا سے ایک طرف دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے، کیسر و کسریٰ کی حکومتیں لرزہ بر اندام تھیں، مگر دوسری طرف اندھیری رات میں ایک بدوی عورت کے بچوں کو بھوکا دیکھ کر عمر جیسا عظیم المرتبت انسان تلملا اٹھا، اور وہ اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوری لاد کر اور گھی کا ڈبہ ہاتھ میں اٹھا کر ان کے پاس پہنچا، اور اس وقت تک واپس نہیں لوٹا جب تک کہ اس نے اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر ان بچوں کو نہ کھلا لیا اور اطمینان سے سو نہ گئے۔ پھر ایک واقعہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے۔ حضرت عمر جب شام سے مدینہ لوٹ کر آئے تو لوگوں سے الگ ہو گئے تاکہ ان کے احوال معلوم کریں، یعنی اس قافلے سے الگ ہو گئے اور ایک طرف چلے گئے تاکہ لوگوں کے حوال معلوم کریں۔ تو آپ کا گزر ایک بڑھیا کے پاس سے ہوا جو اپنے خیمے میں تھی۔ آپ اس سے پوچھ گچھ کرنے لگے تو اس نے کہا، اے شخص، عمر نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ وہ ادھر ہی تو ہے اور شام سے آ گیا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ خدا اس کو میری طرف سے جزائے خیر نہ دے۔ آپ نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے؟ کیوں؟ یعنی تم ایسا کیوں کہتی ہو؟ اس نے کہا کہ جب سے وہ خلیفہ ہوا ہے آج تک مجھے اس کا کوئی عطیہ نہیں ملا، نہ کوئی دینار اور نہ درہم۔ حضرت عمر نے فرمایا، تجھ پر افسوس، اور عمر کو تیرے حال کی خبر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس بڑھیا کو نہیں پتہ تھا کہ حضرت عمر ہیں، جب کہ تو ایسی جگہ بیٹھی ہوئی ہے، دور دراز علاقے میں جنگل کے قریب بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا، سبحان اللہ۔ عورت کہنے لگی، سبحان اللہ، میں گمان نہیں کرتی کہ کوئی لوگوں پر والی بن جائے اور اس کو یہ خبر نہ ہو کہ اس کے آگے مشرق اور مغرب میں کیا ہے۔ تو عمر روتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہائے عمر، ہائے کتنے دعوے دار ہوں گے، ہر ایک تجھ سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والا ہے، اے عمر۔ پھر اس سے فرمایا حضرت عمر نے کہ تو اپنی مظلومیت کے حق کو اس کے ہاتھ کتنے میں بیچتی ہے کہ میں اس کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں۔ یعنی یہ کہا کہ حضرت عمر کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، تو بتا کتنے میں بیچتی ہو اپنی مظلومیت کے حق کو۔ اس نے کہا کہ ہم سے مذاق نہ کر، خدا تجھ پر رحمت کرے۔ عورت نے کہا۔ تو اس سے حضرت عمر نے فرمایا، یہ مذاق نہیں ہے۔ حضرت عمر اسے اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ اس کے حق مظلومیت کو 25 دینار میں خرید لیا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن مسعود آ پہنچے، اور ان دونوں نے کہا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ اس پر عورت نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور کہنے لگی کہ اللہ بھلا کرے، میں نے امیر المومنین کو ان کے سامنے برا بھلا کہہ دیا۔ تو اس سے امیر المومنین نے فرمایا، تجھ پر کوئی جرم نہیں، خدا تجھ پر رحم کرے۔ پھر حضرت عمر نے ایک چمڑے کا ٹکڑا مانگا کہ اس پر لکھیں، مگر نہ ملا۔ پھر اپنی چادر میں سے جس کو اوڑا ہوا تھا ایک ٹکڑا کاٹا اور لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس کی دستاویز ہے جو عمر نے فلاں عورت سے آج کے دن تک اس کا حق مظلومیت 25 دینار میں خریدا ہے۔ جب سے وہ والی بنا ہے تو وہ اب اللہ کے سامنے محشر میں کھڑی ہو کر اگر دعویٰ کرے تو عمر اس سے بری ہے، علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن مسعود اس پر گواہ ہیں۔ پھر وہ تحریر حضرت علی کو دے دی اور فرمایا کہ اگر میں تم سے پہلے دنیا سے گزر جاؤں تو اس کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ اولاد کا رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ کیا معیار رکھتے ہیں، آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے اونچے معیار ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کا کیا معیار تھا، اس بارے میں ایک روایت ہے، حضرت اسلم سے مروی ہے، جو حضرت عمر کے آزاد کردہ تھے، کہ بعض راتوں میں سے ایک رات میں نے امیر المومنین کے ساتھ
مدینہ کی اطراف میں پھر رہا تھا، آپ نے ایک گھڑی کے لیے یعنی کچھ وقت کے لیے استراحت کی غرض سے ایک دیوار کی جانب سہارا لیا۔ آپ نے سنا کہ ایک بڑھیا گھر کی دیوار تھی، اس کے سارے بیٹھ گئے۔ تو گھر کے اندر بڑھیا اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ اٹھ اور دودھ میں پانی ملا دے۔ لڑکی نے کہا آپ نے نہیں جانتی کہ امیر المومنین کے منادی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ ماں نے کہا نہ اس وقت امیر المومنین موجود ہے اور نہ اس کا منادی۔ لڑکی نے کہا کہ خدا کی قسم یہ بات تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ سامنے تو ہم ان کی اطاعت کریں اور خلوت میں نافرمانی کرنے لگیں۔ حضرت عمر یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا اے اسلم، اپنے ساتھی سے فرمایا کہ اس مکان پر نشان لگا دو، اس کے دروازے پہ ایک نشان لگا دو۔ دوسرے دن آپ نے کسی کو بھیجا اور اس لڑکی کا رشتہ اپنے بیٹے عاصم سے کر دیا۔ اس کی اسی سچائی پر نیکی کو دیکھتے ہوئے اپنے بیٹے کا رشتہ اس لڑکی سے کر دیا۔ اس سے عاصم کی ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اسی لڑکی کی اولاد میں سے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ سلمہ بن بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ حضرت عمر اپنے کسی کام سے گزر رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اے سلمہ، اس طرح راستہ سے ہٹ کر چلا کرو۔ پھر مجھے ہلکا سا کوڑا مارا، لیکن کوڑا میرے کپڑے کے کنارے پر لگا۔ بس میں راستے سے ہٹ گیا اور آپ خاموش ہو گئے، یہاں تک اس بات کو سال گزر گیا۔ پھر حضرت عمر سے میری بازار میں ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا اے سلمہ، کیا اس سال حج کو جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا ہاں اے امیر المومنین۔ پھر آپ نے میرے ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر لے گئے اور ایک تھیلے میں سے 600 درہم مجھے دیے اور فرمانے لگے اے سلمہ، اس کو اپنی ضروریات میں استعمال کر لو، اور یہ اس کا بدلہ ہے جو 1 سال پہلے میں نے تمہیں کوڑا مارا تھا۔ سلمہ نے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم امیر المومنین، میں یہ بات بالکل بھول چکا تھا اور آج آپ نے یاد کروائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی دیکھا کرتے تھے کہ بازار کی قیمتیں ایسی ہوں جن سے کسی بھی فریق کے شہری حقوق متاثر نہ ہوں۔ چنانچہ اسی بات کو بیان فرماتے ہوئے مسلم عود نے بیان کیا کہ شہری حقوق میں یہ بھی داخل ہے کہ لین دین کے معاملات میں خرابی نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اس حق کو بھی نظر انداز نہیں کیا، چنانچہ اسلام نے بھاؤ کو بڑھانے اور مہنگا سودا کرنے سے روکا ہے۔ اسی طرح دوسروں کو نقصان پہنچانے اور ان کو تجارت میں فیل کرنے کے لیے بھاؤ کو گرا دینے سے بھی منع فرمایا ہے، جس طرح آج کل کی مارکیٹ میں یہ چلتا ہے۔ ایک دفعہ مدینہ میں ایک شخص ایسے ریٹ پر انگور بیچ رہا تھا جس ریٹ پر دوسرے دکاندار نہیں بیچ سکتے۔ حضرت عمر پاس سے گزرے تو انہوں نے اس شخص کو ڈانٹا، کیونکہ اس طرح باقی دکانداروں کو نقصان پہنچتا تھا۔ غرض اسلام نے سودا مہنگا کرنے سے بھی روک دیا اور بھاؤ کو گرا دینے سے بھی روک دیا، تاکہ نہ دکانداروں کو نقصان ہو اور نہ پبلک کو نقصان ہو۔ عامر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا کہ میری ایک بیٹی تھی جس کو جاہلیت میں زندہ درگور کر دیا گیا، لیکن میں نے اسے مرنے سے پہلے نکال لیا۔ جب وہ اسلام لے آئی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد لگ گئی، غلط کام ہوا، اس کی وجہ سے حد لگ گئی، تو اس نے ایک چھری لی تاکہ اس سے اپنے آپ کو قتل کر دے۔ میں نے اسے پکڑ لیا جبکہ اس نے اپنی بعض رگوں کو کاٹ لیا تھا۔ پھر میں نے اس کا علاج کیا یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو گئی۔ پھر اس نے اچھی توبہ کی، اسے بتوبہ کر لی۔ اے امیر المومنین، اب مجھے اس کے لیے نکاح کے پیغامات آ رہے ہیں، لڑکی کے رشتے آ رہے ہیں۔ کیا میں اس کے پہلے معاملے کے بارے میں بتایا کروں کہ کیا زندگی تھی، اس کی پہلی زندگی کیا تھی، کیا کچھ ہوتا رہا اس کے ساتھ اور کیا اس نے اپنے ساتھ کیا؟ حضرت عمر نے اس سے کہا، اس شخص سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عیب پر پردہ ڈالا ہے اور تو اس کو ظاہر کرے گا؟ اللہ کی قسم اگر تو نے اس کے معاملے کے بارے میں کسی کو بھی بتایا تو میں تجھے پورے شہر والوں کے سامنے عبرت کا نشان بناؤں گا، بلکہ اس کا نکاح ایک پاک دامن مسلمان عورت کی طرح کر دو۔ بھول جاؤ باتوں کو۔ تعاون، امواس اور حضرت عمر کا لوگوں کی جانوں کے بارے میں فکر کیا تھی، اس بارے میں آتا ہے کہ رملہ نے بیت المقدس کے راستے پر
رملہ سے بیت المقدس کے راستے پر 6 میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے جس کا نام امواس ہے۔ کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ یہاں سے مرض طاعون کا آغاز ہوا اور ارض شام میں پھیل گیا، اس لیے اسے طاعون امواس کہا جاتا ہے۔ اس مرض سے شام میں لاتعداد اموات ہوئیں، بعض کے نزدیک اس سے 25,000 کے قریب اموات ہوئیں۔ 17 ہجری کو حضرت عمر مدینہ سے شام کے لیے روانہ ہوئے اور سرخ مقام پر پہنچ کر سپہ سالاران نے لشکر سے ملاقات کی۔ سرخ بھی شام اور حجاز کے سرحدی علاقے میں وادی تبوک کی ایک بستی کا نام ہے، اور آپ کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ اس زمین امواس میں بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو آپ مشورے کے بعد واپس لوٹ آئے۔ اس کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک روایت میں یوں مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، یہ پہلے بھی ایک تو ہے، کچھ واقعہ اس کا بیان ہو چکا ہے ایک اور حوالے سے۔ جب حضرت عمر سرخ مقام پر پہنچے تو آپ کی ملاقات فوجوں کے عمراء حضرت ابو عبیدہ اور ان کے ساتھیوں سے ہوئی۔ ان لوگوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ شام کے ملک میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ حضرت عمر نے اپنے پاس مشورے کے لیے اولین مہاجرین کو بلایا۔ حضرت عمر نے ان سے مشورہ کیا، مگر مہاجرین میں اختلاف رائے ہو گئی۔ بعض کا کہنا تھا کہ یہاں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، جبکہ بعض نے کہا کہ اس لشکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام شامل ہیں اور ان کو اس وبا میں ڈالنا مناسب نہیں۔ حضرت عمر نے مہاجرین کو بھجوا دیا اور انصار کو بلایا، ان سے مشورہ لیا گیا، مگر انصار کی رائے میں بھی مہاجرین کی طرح اختلاف ہو گیا۔ حضرت عمر نے انصار کو بھجوایا اور پھر فرمایا قریش کے بوڑھے لوگوں کو بلاؤ جو فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کر کے مدینہ آئے تھے۔ ان کو بلایا گیا، انہوں نے یک زبان ہو کر مشورہ دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ لے کر واپس لوٹ چلیں اور وبائی علاقے میں لوگوں کو نہ لے کر جائیں۔ حضرت عمر نے لوگوں میں واپسی کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس موقع پر سوال کیا، کیا اللہ کی تقدیر سے فرار ممکن ہے؟ حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ سے فرمایا، اے ابو عبیدہ، کاش تمہارے علاوہ کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی۔ ہاں، ہم اللہ کی تقدیر سے فرار ہوتے ہوئے اللہ ہی کی تقدیر کی طرف جاتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں اور تم ان کو لے کر ایسی وادی میں اترو جس کے 2 کنارے ہوں، ایک سرسبز اور دوسرا خشک، تو کیا ایسا نہیں کہ اگر تم اپنے اونٹوں کو سرسبز جگہ پر چراؤ تو اللہ کی تقدیر سے ہے، اور اگر تم ان کو خشک جگہ پر چراؤ تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی آ گئے جو پہلے اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس اس مسئلے کا علم ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم کسی جگہ کے بارے میں سنو کہ وہاں کوئی وبا پھوٹ پڑی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور اگر کوئی مرض کسی ایسی جگہ پر پھوٹ پڑے جہاں تم رہتے ہو تو وہاں سے فرار ہوتے ہوئے باہر مت نکلو۔ اس پر حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس لوٹ گئے۔ حضرت عمر مدینہ سے آئے تھے اور ابھی وبا والی جگہ پر نہیں پہنچے تھے، اس لیے اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس آ گئے، لیکن حضرت ابو عبیدہ چونکہ فوجیوں کے سپہ سالار تھے اور پہلے سے ہی وبا والے علاقے میں مقیم تھے، اس لیے آپ اور مسلمان فوجیں طاعون زدہ علاقے میں رہیں، جو جہاں تھے وہیں رہے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عمر نے شام کے مسلمانوں کے متعلق سوچنا شروع کیا کہ انہیں طاعون کی تباہ کاریوں سے کیسے بچایا جائے۔ خاص طور پر حضرت عمر کو حضرت ابو عبیدہ کا بہت خیال تھا۔ ایک دن حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ کو خط بھیجا کہ مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، اس لیے جب تمہیں یہ خط پہنچے تو فوراً مدینہ کے لیے روانہ ہو جانا۔ اگر خط رات کو پہنچے تو صبح ہونے کا انتظار نہ کرنا، اور اگر خط صبح پہنچے تو رات ہونے کا انتظار نہ کرنا۔ یہ محبت تھی آپ کی حضرت ابو عبیدہ سے۔ حضرت ابو عبیدہ نے جب وہ خط پڑھا تو کہنے لگے، میں امیر المومنین کی ضرورت کو جانتا ہوں، اللہ حضرت عمر پر رحم کرے، وہ اسے باقی رکھنا چاہتے ہیں جو باقی رہنے والا نہیں۔ یعنی یہ تو اللہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ابو عبیدہ نے سوچا، پھر اس خط کا جواب دیا کہ یا امیر المومنین، میں آپ کی منشا کو سمجھ گیا ہوں، مجھے نہ بلائیے، یہیں رہنے دیجیے، میں مسلمان سپاہیوں میں سے ایک ہوں، جو مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا، میں ان سے کیسے منہ موڑ سکتا ہوں۔ حضرت عمر نے جب وہ خط پڑھا تو رو پڑے۔
حاضرین نے پوچھا کہ یا امیر المومنین کیا حضرت ابو عبیدہ فوت ہو گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن شاید ہو جائیں۔ حضرت عمر نے اہل الرائے اصحاب کے مشورے کے بعد حضرت ابو عبیدہ کو لکھا کہ تم لوگوں کو نشیب میں لے کر اترے ہو، اس لیے کسی بلند اور پرفضا مقام پر چلے جاؤ، نیچی جگہ کے بجائے ذرا اونچی جگہ پہ چلے جاؤ، پہاڑی جگہ پہ جہاں ذرا ہوا بھی صاف ہو۔ حضرت ابو عبیدہ ابھی اس حکم کی تعمیل کے متعلق فکر کر رہے تھے کہ طاعون نے ان پر وار کیا اور وہ فوت ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے جانشین حضرت معاذ بن جبل کو نامزد کیا تھا، لیکن وہ بھی طاعون میں مبتلا ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت معاذ بن جبل نے اپنا قائم مقام حضرت عمر بن عاص کو بنایا تھا۔ آپ نے ایک تقریر کی اور فرمایا، یہ وبا جب پھوٹتی ہے تو آگ کی طرح پھیلتی ہے، پہاڑوں میں چھپ کر اپنی جانیں بچاؤ۔ آپ لوگوں کو لے کر وہاں سے نکلے اور پہاڑوں میں چلے گئے، یہاں تک کہ وبا کا زور ٹوٹ گیا اور گھٹتے گھٹتے بالکل ختم ہو گیا۔ حضرت عمر کو حضرت عمر بن عاص کی اس تقریر کا علم ہوا تو نہ صرف یہ کہ آپ نے اسے پسند فرمایا، بلکہ اسے اپنے اس حکم کی تعمیل قرار دیا جو آپ نے حضرت ابو عبیدہ کو بھیجا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے علاوہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت یزید بن ابو سفیان، حضرت حارث بن ہشام اور حضرت سہیل بن عمر اور حضرت عتبہ بن سہیل اور ان کے علاوہ بھی دیگر معززین اس وبا سے فوت ہوئے تھے۔ طاعون امواس سے واپس آنے کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ پر حضرت مسلم محمد نے بھی بیان فرمایا ہے کہ لکھتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ جب شام میں جنگ ہوئی اور وہاں طاعون پڑی، حضرت عمر وہاں خود تشریف لے گئے تاکہ لوگوں کے مشورے سے فوج کی حفاظت کا کوئی معقول انتظام کیا جائے، مگر جب بیماری کا حملہ تیز ہو گیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں، آپ واپس مدینہ تشریف لے جائیں۔ جب آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا، افرارن من قدر اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے آپ بھاگتے ہیں؟ حضرت عمر نے فوراً جواب دیا، نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہاں ہم اللہ کی، خدا تعالیٰ کی ایک تقدیر سے اس کی دوسری تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں۔ غلط دنیاوی سامانوں کو ترک کرنا جائز نہیں، ہاں دنیاوی سامانوں کو دین کے تابع رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر کی قبولیت دعا کے چند واقعات ہیں۔ حضرت خوات بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں لوگ سخت قحط میں مبتلا ہوئے تو حضرت عمر لوگوں کے ساتھ نکلے اور ان کو 2 رکعت نماز استسقاء پڑھائی، پھر اپنی چادر اپنے دونوں کندھوں پر ڈالی اور چادر کے دائیں طرف کو بائیں کندھے پر ڈالا اور بائیں طرف والی چادر کو دائیں کندھے پر ڈالا، پھر یعنی لپیٹ لی، پھر اپنے ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھایا اور عرض کیا، اللہم انا نستغفرک و نستسقیک، کہ اے اللہ عز و جل، بے شک ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور بارش کے خواستگار ہیں۔ ابھی آپ دعا مانگ کر اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ جو ہمارے دیہاتی لوگ تھے وہ حضرت عمر کے پاس آئے اور عرض کیا، اے امیر المومنین، فلاں دن فلاں وقت اپنی وادی میں تھے ہم کہ بادلوں نے ہم پر سایہ کیا اور ہم نے اس میں سے ایک آواز سنی کہ ابو حفص کی بارش تمہارے پاس آئی، ابو حفص کی بارش تمہارے پاس آئی۔ آپ کی ایک دعا کی قبولیت کا واقعہ دریائے نیل کے جاری ہونے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ دریائے نیل جب خشک ہوتا تھا تو اسلام سے پہلے وہاں کے لوگوں میں اسے جاری رکھنے کی ایک رسم تھی، اور واقعی اس رسم کا کوئی اثر ہوتا تھا یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اسلام نے آ کر اس رسم کا خاتمہ کر دیا۔ اور اس رسم کے خاتمے کے بارے میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ یوں ہے کہ قیس بن حجاج سے روایت ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو وہاں کے باشندے عجمی مہینوں کے کسی دن حضرت عمر بن عاص کے پاس آئے تو لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین، اے امیر، ہمارے دریائے نیل کے لیے ایک رسم ہے جس کے بغیر یہ بہتا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟
انہوں نے کہا کہ جب 11 راتیں اس مہینے کی گزر جائیں تو ہم ایک کماری لڑکی کے پاس اس کے والدین کی موجودگی میں جاتے ہیں، پھر اس کے والدین کو رضامند کرتے ہیں اور اس کو بہترین کپڑے اور زیورات پہناتے ہیں، پھر اس کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ اسلام میں ایسا کبھی نہیں ہوگا، یقیناً اسلام ان تمام رسموں کو ختم کرتا ہے جو اس سے پہلے تھیں۔ بس وہ ٹھہرے رہے اور دریائے نیل اس وقت بالکل نہیں بہہ رہا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے وطن سے نکلنے کا ارادہ کر لیا، یعنی شروع میں ڈال دیتے تھے، آخر جب یہ ایسا وقت آ گیا کہ دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا، لوگوں نے وہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا، چھوڑنے کا جگہ کو۔ بس جب حضرت عمر نے یہ دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب کو اس کے بارے میں لکھا۔ حضرت عمر نے حضرت عمر بن عاص کو جواباً لکھا کہ تم نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے، یقیناً اسلام ان تمام رسموں کو ختم کرتا ہے جو اس سے پہلے تھیں۔ انہوں نے خط کے اندر ایک چھوٹا رکا بھیجا اور حضرت عمر کو لکھا کہ یقیناً میں نے تمہاری طرف اپنا خط کے اندر ایک رکا بھیجا ہے، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب حضرت عمر کا خط حضرت عمر بن عاص کو پہنچا تو انہوں نے وہ رکا نکالا اور اس کو کھولا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے بندے عمر بن خطاب امیر المومنین کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کی طرف، اما بعد اگر تو خود سے بہہ رہا ہے تو نہ بہہ، لیکن اگر اللہ تعالیٰ تجھے چلا رہا ہے تو میں اللہ واحد و قہار سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے چلائے۔ پس حضرت عمر نے وہ رکا صلیب کے تہوار سے ایک دن پہلے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جب صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں 16 ہاتھ زیادہ پانی دریائے نیل میں جاری کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اہل مصر کی اس رسم کا خاتمہ کر دیا۔ اکثر تاریخی کتب میں تو اس واقعے کی تصدیق لکھی ہے، لیکن حضرت عمر کے ایک سیرت نگار محمد حسین ہیکل نے اس کی تردید کی ہے کہ کوئی رسم ایسی نہیں تھی۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہے۔ پھر حضرت ساریہ کا جنگ میں حضرت عمر کی آواز سننے کا واقعہ ہے، پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، یہاں بھی بیان کر دیتا ہوں اس حوالے سے، قبولیت دعا کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کا جو خاص سلوک تھا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ساریہ بن زنیم کو فساد اور دارا بجرد کے علاقے فسا اور دارا بجرد کے علاقے کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر لوگوں کو محاصرہ کر لیا۔ اس پر انہوں نے اپنے حمایتی لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا تو وہ لوگ مسلمان لشکر کے مقابلے کے لیے صحرا میں اکٹھے ہو گئے، اور جب ان کی تعداد زیادہ ہو گئی تو انہوں نے ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ حضرت عمر جمعہ کے دن خطاب دے رہے تھے کہ آپ نے فرمایا، یا ساریہ بن زنیم الجبل الجبل، یعنی اے ساریہ بن زنیم پہاڑ پہاڑ۔ مسلمان لشکر جس جگہ مقیم تھا اس کے قریب ہی ایک پہاڑ تھا، اگر وہ اس کی پناہ لیتے تو دشمن صرف ایک طرف سے حملہ آور ہو سکتا تھا۔ بس انہوں نے پہاڑ کی جانب پناہ لے لی۔ اس کے بعد انہوں نے جنگ کی اور دشمن کو شکست دی اور بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس واقعے کو بیان فرما کر فرمایا ہے کہ صحابہ سے ایسے خوارق کثرت سے ثابت ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا جو مکمل اقتباس ہے وہ گزشتہ خطبے میں وہ بیان پڑھ چکا ہوں۔ بس دریائے نیل کے جاری کرنے والے واقعے کو بھی ہم دیکھیں تو بعید نہیں کہ وہ بھی صحیح واقعہ ہی ہو، جس کو بعض تاریخ دان صحیح نہیں مانتے۔ حضرت عمر کی ٹوپی کی برکت اور کیسر روم کے بارے میں ایک ذکر ملتا ہے، اس کو حضرت مسلم موعود نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ کیسر کے سر میں شدید درد ہوا اور باوجود ہر قسم کے علاج کے اسے آرام نہ آیا۔ کسی نے اسے کہا کہ حضرت عمر کو اپنے حالات لکھ کر بھجوا دیں اور ان سے تبرک کے طور پر کوئی چیز منگواؤ، وہ تمہارے لیے دعا بھی کریں گے اور تبرک بھی بھیجوا دیں گے، ان کی دعا سے تمہیں ضرور شفا حاصل ہو جائے گی۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا سفیر بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ یہ متکبر لوگ ہیں، میرے پاس اس نے کہاں آنا تھا، اب یہ دکھ میں مبتلا ہوا ہے تو اس نے اپنا سفیر میرے پاس بھیج دیا ہے، اگر میں نے اسے کوئی اور تبرک بھیجا تو ممکن ہے کہ وہ اسے حقیر سمجھ کر استعمال نہ کرے، اس لیے مجھے کوئی ایسی چیز بھجوانی چاہیے جو تبرک کا کام بھی دے
اور اس کے تکبر کو بھی توڑ دے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ایک پرانی ٹوپی جس پر جگہ جگہ داغ لگے ہوئے تھے اور جو میل کی وجہ سے کالی ہو چکی تھی اسے تبرک کے طور پر بھجوا دی۔ اس نے جب یہ ٹوپی دیکھی تو اسے بہت برا لگا، تو اس نے اب ٹوپی نہ پہنی، مگر خدا تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ تمہیں برکت اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اسے اتنا شدید درد سر ہوا کہ اس نے اپنے نوکروں سے کہا وہ ٹوپی لاؤ جو عمر نے بھجوائی تھی تاکہ میں اسے اپنے سر پر رکھوں۔ چنانچہ اس نے ٹوپی پہنی اور اس کا درد جاتا رہا۔ کیونکہ اس کو ہر 8ویں 10ویں دن سر درد ہو جایا کرتا تھا، اس لیے پھر تو اس کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ دربار میں بیٹھتا تو وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی میلی کچیلی ٹوپی اس نے اپنے سر پر رکھی ہوئی ہوتی۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ یہ نشان جو خدا تعالیٰ نے اسے دکھایا، اس میں ایک اور بات بھی مخفی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کیسر کے پاس قید تھے، اور اس نے حکم دیا تھا کہ انہیں سور کا گوشت کھلایا جائے۔ وہ فاقے برداشت کرتے مگر سور کے قریب نہیں جاتے تھے۔ گو اسلام نے یہ کہا ہے کہ اضطرار کی حالت میں سور کا گوشت کھا لینا جائز ہے، مگر وہ کہتے تھے کہ میں صحابی ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جب کئی دن کے فاقوں کے بعد وہ مرنے کے لگتے تو کیسر انہیں روٹی دے دیتا۔ جب پھر انہیں کچھ طاقت آ جاتی تو پھر کہتا کہ انہیں سور کھلایا جائے۔ اس طرح نہ وہ انہیں مرنے دیتا نہ جینے۔ کسی نے اس سے کہا کہ تجھے یہ سر درد اس لیے ہے کہ تو نے اس مسلمان کو قید رکھا ہوا ہے، اور اب اس کا علاج یہی ہے کہ تم عمر سے اپنے لیے دعا کرواؤ اور ان سے کوئی تبرک منگواؤ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے ٹوپی بھیجی اور اس کے درد میں فاقہ ہو گیا تو اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اس صحابی کو بھی چھوڑ دیا۔ اب دیکھو کہاں کیسر ایک صحابی کو تکلیف دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے سزا کے طور پر اس کے سر میں درد پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی اور شخص اسے مشورہ دیتا ہے کہ عمر سے تبرک منگواؤ اور ان سے دعا کرواؤ، وہ تبرک بھیجتے ہیں اور کیسر کا درد جاتا رہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس صحابی کی نجات کے بھی سامان کر دیتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اس پر ظاہر کر دیتا ہے۔ تفسیر رازی میں ہے کہ کیسر نے حضرت عمر کو لکھا کہ مجھے سر درد ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہی، آپ میرے لیے کوئی دعا بھجوائیں۔ تو حضرت عمر نے اس کے لیے ٹوپی بھجوائی۔ جب وہ اسے اپنے سر پر رکھتا تو اس کے سر میں درد رک جاتی، اور جو ہی وہ اسے سر سے اتارتا اسے دوبارہ سر درد ہو جاتی۔ بس اس بات سے وہ متعجب ہوا۔ اس نے ٹوپی میں تلاش کیا اور اس میں ایک کاغذ پایا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ یہ تفسیر رازی کی ایک ہے ذکر۔ حضرت عمر کی دعائیں ہیں بعض۔ عمر بن میمون بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم توفنی مع الابرار ولا تخلفنی فی الاشرار وقنی عذاب النار والحقنی بالاخیار۔ اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے اور مجھے برے لوگوں میں پیچھے نہ چھوڑ، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ یحییٰ بن سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جب مینا سے لوٹے تو اپنے اونٹ کو ابطح میں بٹھایا اور وادی بطحا کے پتھروں سے ایک ڈھیر بنایا اور اس پر اپنی چادر کا ایک کنارہ بچھا کر لیٹ گئے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرنے لگے، اللہم کبرت سنی وضعفت قوتی وانتشرت رعیتی فاقبضنی الیک غیر مزین ولا مفرط۔ اے اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میری قوت کم ہو گئی ہے اور میری رعیت پھیل گئی ہے، تو مجھے بغیر ضائع کیے اور کم کیے وفات دے دے۔ بس ابھی ذوالحجہ کا مہینہ ختم نہیں ہوا تھا کہ آپ پر حملہ ہوا اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ قحط کے دنوں میں حضرت عمر نے ایک نیا کام کیا جسے وہ نہ کیا کرتے تھے۔ وہ یہ تھا کہ لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا کر اپنے گھر میں داخل ہو جاتے اور آخر شب تک مسلسل نماز پڑھتے رہتے۔ پھر آپ باہر نکلتے اور مدینہ کے اطراف میں چکر لگاتے رہتے۔ ایک رات سحری کے وقت میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہم لا تجل ہلاک امت محمد علی یدی۔ اے اللہ میرے ہاتھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ حضرت خلیفہ مسیح اول
رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے خدا تعالیٰ کے واسطے خالصتاً عبادت کرے، پھر خواہ خلقت اس کو برا سمجھے یا بھلا، اس امر کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اور اپنے ظاہر کو جان بوجھ کر برا بنانا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی اس دعا سے ناجائز ثابت ہوتا ہے، اور وہ دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سکھلائی تھی، اور اس طرح ہے کہ اللہم اجل سریرتی خیرم من علانیتی وجل علانیتی صالحہ، کہ اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا اور میرے ظاہر کو اچھا کر۔ حضرت عمر کا مسجد نبوی اور نماز کی آداب کا خیال رکھنا، اس بارے میں روایت ہے، حضرت صاحب بن یزید سے روایت ہے، وہ کہتے تھے کہ میں مسجد میں کھڑا تھا کہ ایک شخص نے مجھے کنکر ماری، میں نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔ دو شخص تھے جو اونچی اونچی باتیں کر رہے تھے، میں ان دونوں کو لے آیا۔ حضرت عمر نے کہا تم دونوں کون ہو، یا کہا تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے باشندوں میں سے ہیں۔ اس پر حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم اس شہر کے باشندے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تم اپنی آوازیں بلند کرتے ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک صفیں برابر نہیں ہوتی تھیں اس وقت تک اللہ اکبر نہیں کہتے تھے، بلکہ صفیں سیدھی کروانے کے لیے ایک شخص مقرر فرمایا ہوا تھا۔ ابو عثمان نہدی نے کہا کہ میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ جب نماز کے لیے اقامت ہوتی تو قبلے کی طرف پیٹھ کر کے، یعنی لوگوں کی طرف منہ کر کے فرماتے اے فلاں آگے ہو جاؤ اور اے فلاں پیچھے ہو جاؤ، یعنی صفیں سیدھی کر رہے ہوتے تھے۔ تم اپنی صفوں کو سیدھی رکھو، جب صفیں سیدھی ہو جاتی ہیں تو پھر آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہتے۔ حضرت عمر کی مالی قربانی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں ایک روایت ہے، اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے خیبر میں کچھ زمین حاصل کی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے متعلق مشورہ کرنے آئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے خیبر میں زمین حاصل کی ہے، میرے نزدیک اس سے بہتر مجھے کبھی کوئی جائیداد نہیں ملی، آپ مجھے اس کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اصل زمین وقف کر دو اور اس کی آمدنی غرباء پر خرچ کرو۔ نافع کہتے تھے کہ پھر حضرت عمر نے وہ صدقہ میں دے دی، اس شرط پر کہ نہ وہ بیچی جائے اور نہ کسی کو ہبہ کی جائے، نہ وہ رسا میں تقسیم کی جائے، اور انہوں نے وہ زمین محتاجوں، رشتہ داروں، غلاموں کے آزاد کرنے، اللہ کی راہ میں اور مسافروں اور مہمانوں کے لیے وقف کر دی، اور جو زمین کا نگران ہو اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ اس میں سے دستور کے مطابق خود کھائے اور کھلائے، مگر مال کو جمع کرنے والا نہ ہو۔ جب بھی موقع آیا قربانی کرنے میں بڑھنے کی کوشش کی حضرت عمر نے۔ وہ بھی موقع تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی قربانی کی تحریک فرمائی تو اپنا آدھا مال لے کر آ گئے، پہلے بھی یہ واقعہ بیان ہو چکا ہے۔ لیکن خشیت الہی کا یہ حال تھا کہ جب فوت ہونے لگے تو آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور فرماتے تھے کہ میں کسی انعام کا مستحق نہیں ہوں، میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ سزا سے بچ جاؤں۔ یہ تھا خشیت خوف خدا کا حال آپ کا۔ بہرحال بھی کوئی تھوڑی سی باتیں ہیں جو آئندہ بھی انشاءاللہ بیان ہو جائیں گی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.